بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج علی الصبح پی ڈی ایم کے رہنما جناب کیپٹن صفدر صاحب کو یہاں ہوٹل کے کمرے سے اٹھایا گیا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی وہاں موجود تھی، رینجرز نے ان کے کمرے پر دھاوا بولا ہے، ان کے کمرے کا دروازہ توڑا ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں کسی خاتون کی یہ حرمت ہے کہ ہمارے فوج وہ اس طریقے سے کمروں میں گھس کر ان کے شوہر کو اس طریقے سے گرفتار کرے؟ یہ صرف قابل مذمت ہی نہیں بلکہ شرمناک ہے، اور اس سے پوری قوم کو شرمندہ کیا گیا ہے۔ اس طرح کا کہ حرکت تو دنیا کے کسی مہذب ملک میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ہم دنیا کے سامنے کس منہ سے کہیں گے کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں؟ اس طرح تو کسی مفتوح قوم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو اس ملک کے کسی شہری کی عزت و احترام کو ان کی انسانی حقوق کا حصہ نہیں سمجھتی۔ اور پھر صوبائی حکومت سندھ کی وہ اپنا موقف دے چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بے خبر رکھا گیا ہے، اور جب انسپکٹر جنرل پولیس نے اپنے گھر میں ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے انکار کیا تو ان کو اغوا کیا گیا۔ اور یہاں مقتدر قوتوں کے دفتر میں ان کو 4 گھنٹے یا رمال رکھ کر زبردستی ان سے ایک FIR درج کروائی گئی۔ اب آپ بتائیں کہ ملک میں حکومت کس کی ہے؟ جبر کی حکومت، ظلم کی حکومت، جو کسی آئین اور قانون کے پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، جہاں کوئی قوت اپنے آپ کو کسی قانون اور آئین کی پابند نہیں سمجھتی، اسے معاشرے میں نری بدماشی کہا جاتا ہے۔ تو آج جو حرکت کی گئی ہے یہ ایک بدماشی ہے۔ سیاستدان قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنے نکلے ہیں، پی ڈی ایم وجود میں آ چکا ہے، تحریک چل پڑی ہے، جلسوں میں عوام کی شرکت دیدنی ہے، اور اس ملک کے آمرانہ ذہنیت جو اپنے آپ کو نہ قانون اور کسی آئین کا پابند سمجھتی ہے، اس حد تک حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ اب ان حکمرانوں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ حرکتیں اسی وقت ہوا کرتی ہیں۔ چیونٹی کے جب مرنے اور ہلاک ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے 2 جلسے کیے ہیں اور ان چیونٹیوں کے پر نکل آئے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ مزید اب ان کی زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں۔ ایک سازش کے تحت صوبہ سندھ کے کراچی میں یہ حرکت کی گئی کہ یہاں پر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ اس طرح پی ڈی ایم
اور پیپلز پارٹی کے درمیان بداعتمادی پیدا ہو جائے گی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بداعتمادی پیدا ہو جائے گی، لیکن کسی قسم کی مصلحت کو روا نہیں رکھا گیا ہماری طرف سے۔ اور آج بلاول بھٹو صاحب سے بھی بات ہوئی، آصف علی زرداری صاحب سے میری خود بات ہوئی، امداد علی شاہ صاحب کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے اس پر اپنے افسوس حتیٰ کہ اپنی شرمندگی کا اظہار کیا ہے۔ اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل، آپ سیکرٹری جنرل سینئر نائب صدر، اور ہمارے پی ڈی ایم کے سینئر نائب صدر جناب راجہ پرویز اشرف بھی موجود ہیں، صوبے کے جناب ناصر شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اور وہ اس حوالے سے یہاں بیٹھے ہیں کہ جن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس طریقے سے پی ڈی ایم میں تقسیم پیدا کر لیں گے، بد اعتمادی پیدا کر لیں گے، آج کی اس نشست نے اور ان کی موجودگی نے اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کی ہے، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ کلپس جب پی ٹی آئی کے کارکن اسی مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کرتے نظر آتے ہیں، وہاں ان کو اس مزار کی حرمت نظر نہیں آئی۔ جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے مسجد نبوی میں نواز شریف کے خلاف نعرے لگائے، جہاں اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی، ورنہ تمام زندگی کے اعمال صالحہ غارت ہو جائیں گے۔ مسجد حرام میں نعرے لگائے گئے، تمہیں نہ مسجد حرام کی حرمت، تمہارے ہاں نہ مسجد نبوی کی حرمت، تمہارے ہاں نہ مزار قائد کی حرمت، اور آج تم نے صرف ایک گھناؤنے عمل کے لیے جواز پیدا کرنے کی کوشش کی، اور پھر یہ کہ کسی کو قتل کی دھمکی، تم نے قتل کی دھمکی کہاں سنی تھی شور و غوغا میں؟ اور یہ بھی اب بتائیں گے آپ کو کہ جس کے خلاف جس کی مدعیت میں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹا گیا ہے صفدر صاحب کے خلاف، وہ مدعی کون ہے وہ بھی اب آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اس مسئلے پر پورا پی ڈی ایم مدعی ہے، صرف مسلم لیگ نہیں، صرف ہماری بہن ہماری بیٹی مریم نہیں، یہ ہمارے اوپر حملہ ہے، پورے پی ڈی ایم کے اوپر حملہ ہے۔ مریم جب یہاں آئی ہے تو یہاں کی حکومت اور پیپلز پارٹی کے مہمان ہیں، یہ ان کی میزبانوں کے اوپر حملہ ہے، یہ ہماری حرمت کے اوپر حملہ ہے، اور ہم اپنی حرمت کا دفاع کرنا پھر جانتے ہیں کہ کس طرح دفاع کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے فوری طور پر ان کو رہا بھی کیا جائے، اور جن لوگوں نے بدماشی کر کے آئین و قانون کو ہاتھ میں لے کر قوت کا استعمال کیا ہے وہ قوم سے معافی مانگے۔ اس نے پورے پاکستان کو عالمی برادری کے سامنے شرمندہ کیا۔ تو میں نے یہ ابتدائی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر دی، پی ڈی ایم کا موقف آ گیا ہے، میں چاہوں گا کہ محترمہ مریم نواز بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بس وہ آپ نے لکھا ٹھیک ہے، صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے آپ کے سامنے اس واقعے کی ساری تفصیلات رکھی، میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اس مسئلے پر نہایت ہی دکھی، اس طرح کی حرکت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میرا نہیں خیال
کہ کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی اس قسم کے شرمناک حرکت کی اجازت دیتا ہو، جس میں جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے